ظاہر ہے کہ جو انسان دنیا میں آیا ہے تو اس نے اپنے سفر بقا کی طرف جانے کے لیے جو رستہ اور جو روٹ اختیار کرنا ہے وہ زمین کے اندر جانے کا ہے، جس کو قبر کا مقدس نام دیا جاتا ہے۔ جن ہستیوں کا ذکر خیر کر رہے ہیں اس جنت البقیع کے اندر یہ سوچنا کافی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ عام مومن کا مقام ہے، اور جہاں ہزاروں صحابہ اور ائمہ اہل بیت یہ تمام ہستیاں جلوہ گر ہوں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ باغ ہی کیسے باغ کیسے ہے، نظارے باغ ہی باغ ہے جنت کے۔ تو جو ہستیاں وہاں پر آرام فرما ہیں ان میں سب سے پہلے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا، ان کی تدفین شریف ہوئی، اور یہ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی نہ صرف قلبی محبت کا اظہار کرنے والوں میں سے تھے، بلکہ آپ کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے بھرپور ماحول بنانے والے سبحان اللہ، اور اپنی زبان سے خطابت کے جوہر دکھا کیا کر بات، حضور کو خراج تحسین پیش کرنے والے۔ انصار کے سابقون الاولون میں سے ہیں۔ بالکل، تو یہ وہاں پر اولین مدفون ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں سے بہت سی ہستیاں یکے بعد دیگرے آرام کرنے کے لیے وہاں تشریف لائی ہیں، جن میں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کی صاحبزادی صاحبہ، جنگ بدر کا اختتام تھا اور آپ کی تدفین شریف کا مرحلہ ہوا، اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، بلکہ جن کے لیے آپ کی تمام بیٹیوں میں سے ایک شرف یہ بھی تھا کہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی تھی۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے ان کے حوالے سے کہ میری یہ بیٹی اسلام کی خاطر، اپنے باپ کی خاطر اس نے بہت زیادہ قربانیاں پیش کی ہیں اور صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ انہی جگہوں پر تدفین حاصل کرنے والی ہستیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بذات خود ان کی پیشانی کو بوسہ عطا کیا، سبحان اللہ، اور پھر ان کی تدفین تک نہ صرف وہاں پر ساتھ تشریف لے کر گئے، بلکہ وہاں پر آپ نے ان کی قبر کے اوپر خود بہت بھاری پتھر اٹھا کر نصب کیا تاکہ یہ عثمان بن مظعون کی قبر کی نشانی رہ جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ قبر کی نشانی رکھنا، بحال رکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ یہ تو سنت ہے، یہ تو سنت ہے۔ اب آپ اس میں ایک الگ موضوع نکل جائے گا، لیکن اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ کیا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے مکہ مکرمہ میں تو کیا جنت المالا موجود نہیں تھی؟ اگر موجود تھی تو اسی کے اندر حضور علیہ السلام کے والد تو مدینہ منورہ میں آپ کے دادا، پردادا اور پوری اوپر آنے والی حضرت ابو طالب، جتنی بھی عظیم ہستیاں ہیں وہ سب وہاں پر مدفون تھی، اور حضور علیہ السلام نے ان کی قبور کو منہدم نہیں کیا۔ مجھے یہ فرمائیے آپ برکاتی صاحب کہ ہم وہ پرنالہ تو بحال رکھیں اور خلیفۃ المسلمین اپنے کندھے پہ چڑھا کے کہے کہ اللہ کے رسول کا لگایا ہوا پرنالہ ہے تو یہ بحال رہے گا، ہم وہ خوخ ابو بکر بحال رکھیں جو اللہ کے رسول نے بحال رکھا ہے، اس کو کیوں بحال نہ رکھا ہم نے بدقسمتوں نے؟ دیکھیں وہ ان کے کام تھے، یہ ان کے کام، ایسا ہی ہے، تو یہ فرق تو رہے گا۔ تو اسی طرح وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا، اللہ اکبر، آپ کی بھی تدفین مبارکہ ہے، اور ان کی شان کو کون نہیں جانتا، کون نہیں ان کے مقام کو، جنہوں نے بروز محشر بھی جب تشریف لانی ہے تو قیلا یا اہل الجمع غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمر وعلیہ ریطتان اخضران احمران۔ جب بروز معاشر آپ آئیں گی تو اس وقت بھی کہا جائے گا کائنات کے تمام انسانوں اپنی نگاہیں جھکا لو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تشریف لا رہی ہیں، اور آئیں گی کس شان کے ساتھ؟ یہ حدیث پاک امام طبرانی نے بیان کی ہے اور دیگر محدثین نے۔ اب دیکھنا یہ کہ جتنے لوگ قبروں سے نکلیں گے وہ 2 کپڑوں میں ہوں گے جو سفید کفن والے ہوں گے، لیکن جب سیدہ آئیں گی تو اس وقت 2 سبز رنگ کی چادریں اوڑھی ہوئی ہوں گی، پوشاکیں پہنی ہوئی ہوں گی، آپ کی آمد کا یہ انداز۔ اسی طرح ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا دفن ہے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا، بلکہ یوں کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں کو بوسے دینے کا، دیدار کرنے کا ان گنت
آج تک کوئی کمپیوٹر اس کی کاؤنٹنگ ہی نہیں کر سکتا کہ کتنے کتنے انہوں نے حضور کے حسن کے نظارے لیے. امہات المومنین ہیں. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا اور حضرت میمونہ وہ مقام صرف مکہ مکرمہ کے قریب دفن ہوئی ہیں, وہاں پر ان کی شادی ہوئی تھی. ان کے علاوہ بقیہ 9 کی 9 ازواج مطہرات وہاں پر دفن ہیں جن کو خود اللہ نے مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے. وازواجہ امہاتہم, رسول اللہ کی پھوپھیاں, جی آپ کی پھوپھیاں حضرت صفیہ, حضرت عاتقہ, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والوں میں اول الاسلام جو السابقون الاولون من المہاجرین ہیں, ان میں سے ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں پر دفن ہے. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو 6 نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں, وہ بھی وہاں پر ہی دفن ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد, وہاں پر دیکھتے ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کہ شاید وہ واحد آپ وہ ہستی ہیں, شخصیت ہے کہ جن کی قبر انور کے اندر ان کے جانے سے پہلے نہ صرف حضور علیہ السلام لیٹے بلکہ ان کے قبر کے اندر جانے سے پہلے ان کے لیے کیسی محبت بھری دعائیں اللہ کے حضور کی کہ یا اللہ یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے اور یہ قبر کے اندر آنے والی ہے, یا اللہ میں تجھ سے یہ واسطہ پیش کرتا ہوں, تجھے تیرے نبی کا واسطہ اور مجھ سے پہلے 1,24,000 انبیاء کا واسطہ ہے, یہ میری فاطمہ بنت اسد ماں آ رہی ہیں, اس کے لیے قبر آسان فرما. شہزادہ رسول. اور پھر وہاں پر دیکھتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ دفن ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا لو عاش ابراہیم لکان صدیق النبی, اگر میرا ابراہیم زندہ رہتا تو یقیناً یہ صدیق نبی ہوتا. اور اس میں بھی یہ برکت بتا دی کہ اس نے انتقال تو مجھ سے پہلے ہی کرنا تھا کہ میں آخری نبی ہوں, لیکن وہ ابھی طبی عمر کو آگے پہنچتے تو پھر وہ شان نبوت کا بھی ان کو اللہ تعالیٰ یہ عظیم منصب عطا کرتا. اسی طرح ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ بعد میں آنے والوں میں امام مالک جیسی ہستیاں موجود ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب تک مالک موجود ہے مدینہ کے اندر کوئی اور فتویٰ دے نہیں سکتا. وہاں پر ہم اکابرین مشاہیر 10,000 صحابہ اور ماں بعد وہ عظیم المرتبہ ہستیاں جلوگر ہیں, اور حضور نے ایک ہی جملہ عطا کر کے میں سمجھتا ہوں سب کو خراج تحسین عطا کر دیا, اور وہ یہ تھا کہ جیسے تم دیکھتے ہو زمین سے آسمانوں کی طرف, جیسے تمہیں چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں, تو آسمان والے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو جنت البقیع کے اندر آرام کرنے والے میرے ستارے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.